سورت علم نشرح مکی صورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورت والضحیٰ کے بعد ہی نازل ہوئی، اور اس کا اندازہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو آیت ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے، ایسے ہی اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی سوال ہی کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ سے سوال کیا، اور اس کا جواب کیا ہے؟ یقیناً اللہ نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دی۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی دعا کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست کے بغیر ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ کیا ہم نے آپ کو شرع صدر جیسی دولت عطا نہیں کی؟ اور یہاں سینہ کھولنے سے مراد وہ شق صدر نہیں ہے۔ جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا جس کا سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے، یہاں وہ مراد نہیں۔ یہاں شرع صدر سے مراد یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ پر ڈال دی تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے علم بھی عطا کر دیا، معرفت کے سمندر بھی عطا کر دیے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو جو اس کے تقاضے تھے وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کر دیے، اور آپ کے لیے اس کام کو کرنے کی ہمت اور حوصلہ وہ پیدا کر دی۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک۔ اور قرآن کریم نے اسی کیفیت کو سورت اعراف کے اندر بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کام کو بلا جھجک کرتا ہے، پورے اعتماد سے کرتا ہے، پورے وثوق سے کرتا ہے۔ وہ ذمہ داری جس کو پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر رہ گئے تھے، وہ ذمہ داری آپ پر پڑی تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو شرع صدر عطا کیا، آپ پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حوصلہ پیدا کیا، اور اس کے لیے علوم و معارف آپ کے سینے میں اتار دی۔ اور آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ اونٹ پر جب بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا تو اس بوجھ ڈالنے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں سے جو آواز آتی تھی اسے کہا جاتا تھا انقض۔ تو فرمایا کہ آپ پر جو بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو کم کر دیا، ہلکا کر دیا۔ یہ بوجھ کیا تھا؟ یہ وہ ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ پر ڈالی تھی۔ آپ کو نبوت عطا ہو گئی، اور نبوت کے اعلان کے بعد سارے ہی مخالف ہو گئے، لوگوں کی زبانیں بھی آپ کی مخالفت میں بولنے لگیں، لوگوں کے چہرے ان سے غصہ دکھائی دینے لگا، اور لوگوں کی آنکھوں سے عناد نمایاں ہونے لگا، اپنے بھی بیگانے بھی سارے کے سارے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اور ذمہ داری یہ تھی کہ صرف آپ اس مکہ شہر کے نبی نہیں ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قتل و غارت گری پر، شراب نوشی پر، جوئے پر ایک دوسرے سے فخر کیا کرتے تھے۔ جب لوگ بیٹیوں کا رشتہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کتنے لوگ قتل کیے، کتنا جوا کھیلتے ہو؟ جس نے قتل نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے کہ تم نے قتل ہی کوئی نہیں کیا، تمہارے اندر بہادری نہیں ہے، تو تم ہماری بیٹی کا کیا تحفظ کرو؟ یہ وہ معاشرہ تھا۔
اب اس معاشرے کو ہدایت پر لانا، ان پر محنت کرنا، یہ وہ بڑا بوجھ تھا، بڑی ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ اور پریشانی کتنی تھی، قرآن کریم نے اس کا بھی مختلف آیات میں تذکرہ کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو گنوا بیٹھیں گے؟ اتنا زیادہ آپ پر اس ذمہ داری کا بوجھ تھا، اس کا اتنا زیادہ پریشر تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا، ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا اور آپ کے لیے کام کو آسان کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے رفقا کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، اور آپ کے تربیت یافتہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ جو بوجھ تھا اس کو اس طریقے سے کم کر دیا کہ مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی بھی کوئی پرواہ نہ رہی۔ پھر آپ اپنے مشن میں ایسے لگے کہ آپ نے اس معاشرے کو بھی بدلا، ان کی نسلوں کو بھی بدلا، اور ایسا ہی ہوا جیسے رات کے بعد صبح آ گئی، جیسے رات کے بعد دن چڑھ گیا۔ تو فرمایا ہمارا یہ احسان ہے کہ اس معاشرے میں ایک آدمی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا تھا، اور آپ نے پورے معاشرے کو بدلا، اور آپ کی زندگی میں جزیرہ عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اور اگلی آیت فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دی۔ اب یہ سورہ مبارکہ جن حالات میں نازل ہوئی، 12ویں نمبر پہ یہ نازل ہوئی، جن حالات میں نازل ہوئی ان حالات میں تو آپ کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آپ کے ساتھ صرف چند افراد تھے، اور وہ بھی وہ تھے جو بڑے مضبوط توانا نہیں تھے، معاشرتی اعتبار سے بڑے خاندانوں کے نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دی۔ آج اس آیت مبارکہ کی تشریح، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میرے اور آپ کے سامنے، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی کیفیت کیا کہ آپ پر ایمان نہیں جس کا، وہ دائرہ اسلام میں آتا ہی نہیں۔ آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ آپ کی ذات کے لیے تائید اور نصرت کی مدد کا وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی لیا، جس کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا کہ آپ کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا کہ آپ کو اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ان القابات سے پکارا۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا کہ آپ کو رسول اللہ کا لقب عطا کیا، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، آپ کو حبیب اپنا بنایا، حبیب اللہ بنایا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کی زندگی کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہو جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا۔ اور آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ ایک معجزہ ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کی زندگی، سیرت طیبہ کا حق ادا کر دیا، چاہے کوئی مصنف ہو، چاہے کوئی مقرر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے واعظ ہو، اور چاہے کوئی فلسفی ہو، کوئی بھی شخص ہو، سارے کے سارے آپ کی توصیف، آپ کی ثنا اور آپ کی سیرت پر قلم بھی اٹھائیں، زبان سے بھی بولتے ہیں، لیکن کہتے یہی ہیں کہ آپ کی توصیف کا، آپ کی سیرت کا حق نہ ادا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور ان گنت صفحات میرے اور آپ کے نبی کی زندگی پر لکھے گئے۔ دنیا کے روشن اور ذہین دماغ لوگوں نے اپنی زندگیاں آپ کی زندگی پر لگا دی، آپ کی سیرت پر لگا دی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آج تک مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے کفار، یہودی، یہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ آج بھی خاکے شائع کیے جاتے ہیں۔ کس لیے شائع کیے جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ آپ کے تذکرے اور آپ کی شان میں گستاخی کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے تو اس کو کوئی گھٹائے تو کیسے گھٹائے، کوئی اس کو کم کرے تو کیسے کم کرے۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کے پوچھیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے؟
آپ نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں۔ آج اذان کے اندر، نماز میں، درود شریف میں، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت لازم ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ بلند ہو رہی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، ورفعنا لک ذکرک۔ اور وعدہ کن حالات میں تھا؟ جن حالات میں آپ کے ساتھ مٹھی بھر لوگ تھے اور آپ نے اس وعدے پر یقین کیا، تو اللہ نے اس وعدے کی عملی تکمیل آپ کے بعد کی اور اب تک ہوتی چلی جا رہی۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور وعدہ کی۔ چونکہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت تھی، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اب حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا لفظ ہے مع العسر، اس پر ہے الف لام، اور جو دوسری آیت میں یہ پہلا لفظ ہے مع العسر، اس میں بھی ہے الف لام۔ اور پہلی آیت اور دوسری آیت میں جو یسرن کا لفظ ہے اس پہ دو زبر ہیں، جسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اور عربی قاعدے کے مطابق اللہ کا یہ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور ہر اس آدمی کے ساتھ جو مشکلات میں گرا ہوا ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک مشکل آئے گی تو اللہ اس کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ کرے۔ اور یہ آپ نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا لن یغلب عسر یسرین۔ آپ ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے، چہرہ انور پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے جو ایک مشکل میں مبتلا ہوگا میں اس کو دو آسانیاں عطا کروں۔ اس لیے مشکلات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس بات پر، اس وعدے پر یقین رکھنا ہے کہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ دو آسانیاں بھی ضرور آئیں گی۔ اب وہ دو آسانیاں اللہ کی حکمت کے مطابق کیسے میرے اور آپ کے پاس آتی ہیں، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا میں اور آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات آسانی عین ممکن ہے اسی صورت میں آ جائے جس صورت میں کہ ہم چاہتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ آسانی اللہ کی طرف سے آئے لیکن اس کی کیفیت کوئی اور ہو، کوئی مصیبت ٹل جائے، کوئی پریشانی اور ٹل جائے، کوئی آنے والی آفت اور بلا ٹل جائے۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا اور جو اللہ نے پورا کیا۔ آپ کے پیروکار بڑھتے گئے، آپ کے جانثار بڑھتے گئے، اور یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زائد نفوس قدسیہ جانثار صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اگلی آیت ارشاد فرمائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے ہی رب کی طرف آپ رغبت کیجیے۔ یہ دو آیات یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہیں، پیغام بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے، نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ خزاں دیکھی، نہ بہار دیکھی۔ جہاں تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی آپ فوراً ایمان کی دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے۔ پتہ چلتا کہیں میلہ لگ رہا ہے، آپ وہاں پر دعوت کے لیے پہنچ جاتے۔ پتہ لگتا کہ حج کا سیزن شروع ہو رہا ہے، آپ مینا میں جاتے، لوگوں کے خیموں کے اندر جاتے اور جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے۔ دن بھر آپ کی یہی مصروفیات تھی، کاروبار نہیں ہوتا تھا، صرف یہی مصروفیت تھی۔ اور مکی زندگی، اس کے حالات تو انتہائی مشکل تھے، جس کے پاس جاتے تھے بات ہی نہیں سنتا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو نماز کے دوران پریشان کیا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، اور آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ دوران نماز آپ پر اونٹ کے جسم کے حصے لا کے آپ کے اوپر رکھ دیے جاتے سجدے کی حالت میں۔ یہ مشکل حالات تھے جن سے آپ دن بھر گزرتے تھے،
اب دن بھر ان حالات سے گزرنے کے بعد اب شام کو ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے دن بھر کی روٹین کے 2 کام ڈسٹرب ہو جائیں تو ہم جب گھر آتے ہیں تو اس کا اثر لے کے آتے ہیں، اور وہ اثرات ہم اپنے بیوی بچوں پہ بھی نکال دیتے ہیں۔ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے آج کہیں سے پیسے نہیں ملے، آج لوگوں سے پیسے لینے گئے تھے وہ نہیں ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی کیفیت سارے دن کی انتھک کوشش کے بعد کیا ہوتی ہوگی، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ تبلیغ سے فارغ ہو گئے، دن میں لوگوں کے پیچھے باغ دوڑ کر اللہ کی دعوت دینے سے فارغ ہو گئے تو کیا کیجئے، فَانْصَبْ، نصب نون صاد با جس سے یہ لفظ ہے فَانْصَبْ، اس کا معنی ہوتا ہے اتنی مشقت جس کی تھکاوٹ انسان کے بدن پر ظاہر ہونے لگے۔ تو فرمایا سارا دن دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں، لوگوں کے پیچھے، لیکن جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اتنی دیر کھڑا رکھیں کہ آپ تھک جائیں۔ آج سارا دن اے سی میں بیٹھ کے، گاڑی میں بھی اے سی، دفتر کے اندر بھی اے سی، اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے پھر ہم رات کو تھکے پڑے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ پاتے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ سارا دن بھی آپ دین کی تبلیغ میں رہے ہیں، تو فرمایا جب رات کو گھر آئیں، فارغ ہو جائیں، تو فرمایا فَانْصَبْ، آپ اتنا عبادت کریں کہ اس عبادت کی وجہ سے تھکاوٹ کے اثرات آپ پہ آ جائیں۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کی زندگی جیسے جیسے بڑھتی گئی، آپ رات کی عبادت پہلے سے زیادہ کرتے گئے، اور یہاں تک وقت آ گیا کہ قدمین مبارکین تہجد میں کھڑے ہو کر سوجدہ تھے۔ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ تہجد میں کھڑے ہو کر قیام کی وجہ سے آپ کے قدمین سوج جایا کرتے تھے۔ تصور کر سکتے کتنا بڑا قیام؟ ہم تو فرض نماز 160 کی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور سارا دن کاروبار، سارا دن ادھر ادھر کی مصروفیات، دنیا داری، اور اللہ کا تصور خیال آتا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ فارغ رہ کے بور ہو رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ دن بھر کی دعوت تبلیغ، لوگوں کے پیچھے پھرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں۔ ہمارے سامنے اپنے دماغ ذہن کو فریش کرنے کے لیے جو آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں پہ مشتمل ہیں۔ ٹی وی دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، سوشل میڈیا یوز کر لیں، اور اس سے آگے بڑھیں گے مووی دیکھ لیں گے، سینما میں چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے چھٹی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ ہمارے فارغ اوقات کی مصروفیات ہیں۔ اور مصروفیات پہلے کیا تھی؟ کاروباری مصروفیات، اور فراغت کے بعد ہم نے اپنی فراغت کو کیسے برباد کیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب دن بھر کی آپ دعوت و تبلیغ کی مصروفیات سے فارغ ہوں تو فَانْصَبْ، اتنی دیر اللہ کی عبادت کریں کہ اس کی تھکاوٹ کے اثرات آپ پر نمایاں ہو جائیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری کاروباری مصروفیات سے فراغت کے بعد اللہ کا حق ہم پر سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا حق سب سے پہلے ہم پر متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کی مصروفیات تو دین کی تھی، ہماری تو کاروبار کی۔ تو اگر دین کی مصروفیات کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں، تو کاروباری مصروفیات کے بعد کیوں نہیں؟ پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں، کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو دن بھر بڑی محنت کی ہے اور دن بھر بڑی مصروفیات تھی، اب تھوڑا وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
اور یہ جو ہمارا طرز ہو گیا، ہماری عادت ہو گئی ہے، اس عادت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج ہی بگڑ گئے۔ کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں، نہ ٹی وی پہ، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ موبائل پہ۔ کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں، کوئی سنجیدہ ویڈیو سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے کہ صرف اور صرف وہ ویڈیوز ہو جو فنی قسم کی ہوں، جن میں مذاق ہو، جن کے ساتھ میوزک ہو، جن میں ڈانس ہو، جن میں تماشا ہو، بس وہی اچھی لگتی ہیں، وہی شیئر کرتے ہیں، وہی ہم تک آتی ہیں، اور مزاج ہی یہ بن گیا ہو۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ دن کاروبار میں لگایا ہے تو رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے لگا دو، قرآن کی تلاوت کے لیے لگائیں۔ سارا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھتے۔ زندگی گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو ایک دفعہ نہیں پڑھا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں پڑھا، زندگی کے ہر کام کر لیے، اور اتنا وقت ہم فارغ رہ کے ضائع کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں کسی آدمی کو اس طرح فارغ نہ دیکھوں کہ نہ وہ دنیا کے کام میں ہو، نہ دین کے کام میں، دو میں سے کوئی ایک مصروفیت رکھو، یا دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں۔ ہم دنیا کے کام میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر دین کی مصروفیات بھی تو ہیں، اللہ کا حق بھی تو ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کے سامنے اتنی عبادت کریں کھڑے ہو کر کہ آپ پر تھکاوٹ کے اثرات آ جائیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے ہی رب کی طرف آپ رغبت کیجیے، یعنی آپ کا میلان وہ صرف اپنے رب کی طرف ہو، آپ کی توجہ صرف اپنے رب کی طرف ہو، آپ کا توکل صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کی توجہ کسی اور کی طرف جانی نہیں چاہیے۔ اور یہ ان احسانات ہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا، جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں، اب انسان اس سے رخ موڑ کے کسی اور طرف چلا جائے۔ جس نے آپ کو کاروبار دیا جب لوگوں کے پاس کاروبار نہیں، جس نے آپ کو گھر دیا جب لوگ بے گھر ہیں، کبھی صبح کے وقت آپ نکلیں اور دیکھا کریں کہ کیسے سڑکوں کے کنارے پر لوگ سوئے ہوتے ہیں، کبھی رات کے وقت آپ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دیکھا کرے لوگ کیسے چھوٹے چھوٹے پارکوں میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جس رب نے آپ پر اتنے احسانات کیے، تو جب اس رب کو وقت دینے کا وقت آیا، آپ کو تھوڑی سی فراغت ملی، تو آپ نے اس کی طرف رخ کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی میں خود کو لگا دیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس رب کا بھی کوئی حق ادا کرو۔ کاروبار کو 8 گھنٹے دیتے ہیں تو دین کو کوئی 2 تو دے دیں، اس کے سیکھنے کے لیے کوئی 2 گھنٹے تو وقف کریں، نماز کے لیے کوئی 1 گھنٹے کی محنت تو کریں۔ نمازیں ویسی کی ویسے ہی ہیں جیسے 40 سال پہلے تھی، قرآن ویسے کا ویسا ہے جیسے 20 سال پہلے تھے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ، پھر گناہوں کا جو عذر ہے وہ گناہوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری ہے ہی نہیں ذمہ داری، ہم کہاں پڑھ سکتے، تو قاریوں کا کام ہے۔ تو قرآن کیا صرف قاریوں کے لیے آیا؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو مولویوں کا کام ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے پرائم ٹائم کو دنیا داری کے لیے نچوڑ کے لگا دیں، دن رات ایک کر کے لگا دیں، اور دین کے لیے آپ 1 گھنٹہ نہ نکالیں، نماز کے لیے آپ 15 منٹ نہ نکالیں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت ان آیات میں یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں، تو اب ان احسانات کا شکرانہ یہ ہے کہ بس پھر جب وقت ملے تو فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر تمہاری کسی اور طرف توجہ جانی نہیں چاہیے کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دیں، اتنے احسانات کیے کہ میں ان میں مصروف رہا، اب مجھے وقت ملا ہے تو اب یہ وقت میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو یہ 2 آیات فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنی فراغت کو اللہ کے لیے لگا دیں، اللہ کے نام کر دیں، اور جب یہ اللہ کے نام ہو جائے گی تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، اللہ مشکلات کو دور کر دیں گے،
اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے راستے نکال دیں گے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں مگن رہے ہیں تو مشکل کے بعد مشکل ہی ہے، مشکل کے بعد آسانی نہیں آئے گی، اس لیے کہ آسانیوں کا فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ تو جب تک وہ نہیں فیصلہ کرے گا تو پھر آسانی کیسے آئے گی؟ اس لیے یہ آیات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا، سننا قبول و منظور۔